اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر مزید بات کروں، ایک لنک آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، وہ تھوڑا دیکھیے، ہم پھر اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ بھائی میں اس کام میں اس وجہ سے پڑا ہوں کہ میں شروع میں شوق کی وجہ سے لگا تھا، صحیح ہے، مجبوری میں چوریاں کرنے لگ گیا، گھر کے برتن بیچنے لگ گیا، صحیح ہے، نشے کی وجہ سے نشہ نہیں ہوتا تھا، میری ٹانگوں میں درد ہوتا تھا، میرے سمجھ لو کمر ریل کی ہڈی درد کرتی تھی۔ کچھ لوگ ہیں جو بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں، کچھ گاڑیاں صاف کر کے گزارا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی تنگ کرتا ہے، پولیس والے لوگ کے پیسے بھی چھین لیتے ہیں، ہم لوگوں سے سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ ابھی کوئی دوائی وغیرہ لیں تو اتنی مہنگی ملتے ہیں، لے ہی نہیں سکتے ہم لوگ، 500 کی 400 کی 600 کی ملے گی۔ اس کا خرچہ میں ایسے پورا کرتا ہوں بھائی، کوئی جگاڑ لگتا ہے جگاڑ مال لیتا ہوں، صحیح ہے، دن میں 1000-1500 کا نشہ نہیں کروں میرے کو سکون نہیں ملتا۔ بھائی مشکل ہے، ہر ٹائم پہ مشکل ہے، یہ نشے کی ہر ٹائم پہ ضرورت پڑتی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے بھلا بندہ چوری کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کے لیے تو پیسے چاہیے، بھلے بھیک مانگے کچھ کرے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی ریئل ایشو ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر کافی زور نہیں دیا جاتا اور اس سے ایسا منہ پھیر لیا جاتا ہے جیسے یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور اسی کو آج ہم بات کرنے کے لیے ہمارے جو ریگولر پینل ممبرز ہیں، حسان احمد جو دعویٰ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور کافی اس چیز کی محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں تک خاص طور سے یوتھ کی طرف یہ بات پہنچے کہ کس طرح سے ان کو جگایا جائے اور ان تک دین کی تعلیمات کو پہنچایا جائے۔ ان کے برابر ہیں طاہا پاشا، لوگوں تک دین کی تعلیمات کو علماء کے ذریعے بہتر طریقے سے پہنچانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے برابر عدیل حنیف، ماسٹرز کیا ہے انہوں نے سائیکالوجی میں، اور آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ کافی ڈفرینٹ انالیسس شیئر کریں گے اس انٹائر ایشو کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کتنا سیڈ اور کتنی افسوسناک ایک سچویشن ہے، اور کس طرح سے وہ اپنی چیز کے بارے میں ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے۔ ہاؤ از اٹ دیٹ ہماری اس چیز کے بارے میں سوسائٹی میں کچھ میجرز نہیں لیے جاتے، کچھ کام نہیں کیا جا سکتا، اور کس طرح سے ہم لوگوں کو یہ چیز ایڈریس کر سکتے ہیں۔ طاہا، جیسے کہ آپ نے دیکھی کلپ، اور کافی افسوسناک بات ہے اور اس کے اوپر ہمیں کافی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے ویوز ہیں اس کلپ کو دیکھنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعتاً ایک کافی پینفل سچویشن ہے، اور کافی ہماری سوسائٹی میں کافی لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اچھی فیملیز کے لوگ، میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، ان کو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ دین کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں تو ظاہر ہے دین میں اس چیز کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ دین نے ایک کھلا رول بتایا ہے ہمیں، کل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، اس کی شریعت میں، دین میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ دین جو ہے ہمارا، یہ ایک تا قیامت ایک انسانیت کو پورا کرنے کے لیے یہ دین آیا ہے، اور اس میں کسی قسم کا اس شریعت نے کسی خاص گروہ کو یا کسی خاص ملک کو یا کسی خاص کلاس کو اپنے جنرل اصول میں یا جنرل رولنگز میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے، ایکسیپشنز نہیں لائے ہیں۔ دین کے ہمارے کچھ اسپیسیفک گولز ہیں، یعنی ہمارا دین کے کچھ، ہم جسے کہتے ہیں مقاصد شریعت ہیں، شریعت کے کچھ مقاصد ہیں، جس میں ایک حفظ الدین ہے، حفظ المال ہے، حفظ النفس ہے، حفظ العزہ ہے، اسی طرح حفظ العقل ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان اس چیز میں پڑ جاتا ہے، یہ ڈرگز کی اور نشہ آور چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے ریزلٹس یہ ہوتے ہیں کہ ان سارے شریعت کے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ پوری فیملی سفر کرتی ہے، اور جیسے کہ آپ نے کلپ میں دیکھا کہ کس طرح سے ایک آدمی بالکل ایک لاچاری کی زندگی گزار رہا ہے، اور لوگوں پہ بھی بلیم ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بولا جا رہا ہے کہ بس شوق تھا، ٹرائی کیا اور شوق
ہم بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی اس حالت کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے، اور کس طرح سے ہم ان کی طبیعت کو بہتر کر سکتے ہیں، حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. حسان، سب سے زیادہ جو میرے خیال سے جو ڈس اپوائنٹنگ چیز تھی دیکھنے میں، یا جو چیز میں آئی تھنک مجھے ڈس اپوائنٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے کچھ ٹائم سے آئی ہیو نوٹسڈ کہ اس چیز کے اوپر کافی باتیں شروع ہوئی ہیں، لیکن وہ اس وقت جا کے شروع ہوئی ہیں جب ڈرگ کلچر آپ کے اسکولز میں پھیل گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ڈرگ کلچر اسٹریٹس پہ پھیلا ہوا تھا تو ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم دیکھ رہے تھے جن کے بارے میں نو بڈی ایکچولی کیئرز اباؤٹ دیم. حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. بالکل نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیم، مطلب ان کو کوئی بھی ٹرم لگا دیا، ان کے جوکس بنا دیے کہ یہ گھسا تھا گھر میں گٹر گٹکن چوری کر کے چلا گیا. مطلب آپ ریئلائز تو کریں کہ وہ کس چیز سے گزر رہا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ جو ایک کلاس ڈفرینس کی وجہ سے ہم نے کبھی اس ایشو کو ریئلائز ہی نہیں کیا، اور وہی والی بات ہوتی ہے کہ جب تک ہم اس کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ ایک سوسائٹی میں ایک ایشو ایگزسٹ کرتا ہے، ہم اس کا حل کی طرف تو کبھی بھی نہیں جائیں گے. جی، پارٹ آف مائی اسٹڈیز ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کلینکل پریکٹس کریں، اور اس کلینکل پریکٹس کے درمیان یو گیٹ ٹو سی ڈفرینٹ کیسز. آپ کو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پیپل ہیونگ سائیکولوجیکل ڈفیکلٹیز، ڈپریسو لوگ بھی آتے ہیں، اینشیس لوگ بھی آتے ہیں، اسکیزوفرینک بھی آتے ہیں، اینڈ پارٹ آف دس از آلسو کچھ لوگ ڈرگ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی لایا جاتا ہے. I had seen depressive clients, I had seen anxiety clients, میں نے schizophrenic clients بھی دیکھے ہیں. ایک کیس میرے پاس آیا تھا، he was a 15-year-old boy، جوان لڑکا. آپ دیکھ کے یقین نہیں کر سکتے ہو کہ وہ 15 ایئرس کا ہوگا. اس کے پیرنٹس اس کو لائے تھے، اس کے فادر must be above 50، بالکل پتلے سے. اس کے فادر بہت ویک، کہ آپ he was someone جو آپ کو دیکھ کے ہی لگا کہ ساری زندگی انہوں نے ایفرٹس ہی کیے ہیں، اینڈ وہ اپنے بچے کو لا رہے ہیں. بچہ ماشاء اللہ از ویری اسٹرانگ، لیکن وہ بچہ جب چلتے ہوئے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی شخص اس کو آہستہ آہستہ دھکا دیا جا رہا ہے. کوئی ہیوی مشینری ہے جس کو جب آپ آہستہ آہستہ پش کرتے ہیں تو جس طرح وہ موو کرتی ہے، دس واز دا اسٹائل. وہ لڑکا چل رہا تھا. جب وہ بات وہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو اس کا ہاتھ یوں کانپتا تھا. وہ بات بھی کرتا تھا تو اتنا سلو، اتنا آرام سے بات کرتا تھا. اینڈ جو انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی الاٹ آف ٹائمز اس کے فادر کو انٹرپٹ کرنا پڑتا تھا، بیکاز وہ بھی وہ ریئلائز کرتے کہ اوبیسلی آپ کسی کے پاس جاتے، کسی کا ٹائم لیتے تو ان کے پاس سارا دن نہیں ہوتا، تو وہ اپنے اس کو ٹائم لیپس کو کرنے کے لیے، یعنی ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو، وہ انٹرپٹ کر دیتے تھے. اینڈ ہی وڈ ٹیل اے لاٹ آف تھنگس جو وہ لڑکا اس طریقے سے بتا نہیں پا رہا تھا. اینڈ اس کی اسٹوری اسی طرح کی تھی کہ ایٹ دا ایج آف 11 to 12، آپ امیجن کریں 11 to 12، ہمارے یہاں پہ 11-12 سال کے بچے کے کیا غم ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں کہ وہ تو اپنی لائف میں خوش ہوگا، کھیل رہا ہوگا، دوستوں کے ساتھ محلے میں جاتا ہوگا. بٹ دا ایج آف 11 to 12 انفارچونیٹلی اس کا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا جنہوں نے اس کو ایک بالکل سمپل سی چیز آفر کی. اینڈ آپ دیکھیں جب آپ کو کوئی چھوٹا سا اسٹیپ آفر کیا جاتا ہے تو یو آر کیا ہے، ہو جائے گا معمولی سا اٹس جسٹ اے پف اسموک، کہ اچھا ایک سپ لے لو، ایک ایک جس کو اردو میں وہ کہتے ہیں سٹا مار لو. اٹس جسٹ ون، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. پیئر پریشر آ جاتا ہے ایٹ اے پوائنٹ، اے پرسن گیوز ان، بٹ obviously it did not stay there. جب ایک بار شروع ہوتا ہے سسٹم تو پھر ان ڈرگز میں ایک ایسی پاور ہے کہ وہ آپ کو وہ ڈپینڈنسی کریٹ کرتے ہیں. دا باڈی وانٹس مور اینڈ مور. اینڈ ایٹ دا ایج آف 15 اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہو گیا تھا اپنی فیملی پہ. اینڈ اس کے پیرنٹس، ان کا بیٹا ہے، ایلڈسٹ چائلڈ، کتنے ارمان ہوتے ہیں ماں باپ کے کہ ہمارا خیال رکھے گا ہمارا بیٹا، ہماری لاڈ، ہماری ناز. اینڈ انفارچونیٹلی ان کے لیے کہ ان کا بیٹا ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا تھا. جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کافی ایموشنل سچویشن ہے ہمارے لیے، فار دا ریزن دیٹ ایک اولاد کتنی بڑی امیدوں کا سہارا ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، عدیل سے مزید جانیں گے ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ بھی ایموشنل ہیں. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूथ डायलॉग और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव इशू को डिस्कस करता है। वो है ड्रग एडिक्शन। ऐसे लोग जो हमारी सोसाइटी में इस नशावर चीज़ों के मरीज़ हैं, उसके शिकार हैं, और हमें ये सिचुएशन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक में जाने से पहले अदील हमें बता रहे थे किस तरह से उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, और ये आसान नहीं है अदील के लिए। वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को बताने के लिए, चूँकि चीज़ बड़ी मुश्किल है। हम जानते हैं अदील से मज़ीद कि क्या हुआ। अदील, तो इट स्टार्टेड विद अ पफ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया एंड एट द एज ऑफ 15 अब उसकी कंडीशन ये थी, जैसे आपने वीडियो में भी देखा, कि वो बढ़ता रहता है टाइम के साथ। एंड ऑब्वियसली एक फैमिली जो खुद स्ट्रगल कर रही है अपने बच्चों को पालने में, उनके एजुकेशन और महंगाई वगैरह के साथ कोप अप करने में, किस तरह वो निकालेंगे इस चीज़ का भी ख़र्चा। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसकी फैमिली वाले उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस एलिमेंट को अपनी लाइफ से निकाल दो। बट वो भी बेचारा इतना लाचार हो गया था उस वक्त, इतना बेबस हो गया था, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी इट क्रेव्स फॉर इट, इट डिमांड्स इट। एंड हम तो बहुत बार उस शख्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये वो फलाना ढिमकाना, उसको नाम दे देते हैं। बट उसकी जो एक वाक़तन जो उसकी एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है इस ड्रग की, कि वो इंसान को बिल्कुल बेबस कर देता है, हम उसको रियलाइज़ नहीं करते। तो कुछ कभी मिसहैप्स भी हुए, फादर से आर्गूमेंट वगैरह भी हुआ, कुछ दिन लड़का घर से बाहर भी गुजारता था। एंड ही टोल्ड मी हिमसेल्फ कि पैसे नहीं होते थे तो मैं जाके अरेंज करता था। किस तरह अरेंज किया? कभी किसी से मांग लिया, कोई नहीं दे रहा, किसी से छीन लिया, किसी का सेल फ़ोन छीन लिया। एंड फिर टाइम के साथ साथ आपको पता चल जाता है कि कहाँ, अगर ये वाला सेल फ़ोन हो तो कहाँ बेचना है, कितने का बिकेगा। और कहीं कहीं पे वो ख़ुद कहता है कि हमारी मजबूरी ऐसी होती थी कि मुझे पता है कि जो सेल फ़ोन मैंने छीना है ये 15 से 20 हज़ार का है, लेकिन उस वक़्त क्रेविंग इतनी होती है। और जिस शॉप ओनर को भी वो बेचने जाते हैं, वो भी देख के एनालिसिस करके, वो भी अपना फ़ायदे की कोशिश में वो उस 15 से 20 हज़ार सेल फ़ोन की वैल्यू सिर्फ 1500 रुपये लगाता है। जैसे कि हमने भी देखा कि किस तरह से वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें पुलिस वालों से भी छीनना पड़ता है, हम किस तरह से किसी का छीनते हैं। और माँ बाप के लिए कितनी बेबसी की बात होगी, किस तरह से वो लेकर आए होंगे, माँ बाप के लिए कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो वो बता रहा है कि वो उनको पता है कि ये सेल फ़ोन 15 से 20 हज़ार का है, लेकिन दुकान वाला सिर्फ 500 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार है। और उस वक्त उसकी डिपेंडेंसी इतनी होती है, उसकी शिद्दत इतनी होती है, कहता है कि भाई ले लो, जस्ट गिव मी द मनी सो दैट आई कैन गो एंड रिलीव माई सेल्फ, आई कैन इंडल्ज इन दिस, ताकि मुझे कुछ तो रिलीफ हासिल हो। एंड इसी तरह उसकी लाइफ चोरी चिकारी में भी पड़ जाते हैं। और जैसे आपने खुद देखा भी, बताया भी, कि लोगों के घरों में घुस के, बिकॉज उस वक़्त उनकी मेंटल स्टेट बिल्कुल ऐसी होती नहीं है। समटाइम्स दे डोंट इवन रियलाइज़ कि क्या हो रहा है हमारे साथ, उनको पता भी नहीं होता। हम जैसे आपने कहा कि पुलिस वालों के पास आते हैं, तो वो ही टोल्ड मी हिमसेल्फ कि हम जिसके पास जाते हैं हमें पता नहीं होता मर्द है औरत है, क्या है, क्या एज थी, बट एंड में हमें बस पता होता है कि मेरे पास ये आ गया, मुझे इसको जाके अपना पूरा करना है। अदील, मैं इस बात के पास आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन पहले मैं तहा से इस बारे में पूछूँ कि तहा, जैसा आपने क्लिप में सुना कि किस तरह से वो दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे, किस तरह से अपनी जो एक्सक्यूज़ थी वो लोगों के ऊपर डाल रहे थे, और बोल रहे थे कि ये लोग हमारे ख्याल नहीं रखते, लोग हमारे बारे में कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ नहीं करती, और उसमें सजेशन भी दे रहे थे कि हमारे लोग। तो दिस एटीट्यूड ऑफ पुटिंग द ब्लेम ऑन समवन एल्स, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए, क्या हो? इसमें बिल्कुल ये भी एक सैड रियलिटी है कि जब एक इंसान एक गुनाह में पड़ गया तो फिर उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहा है। ये एक गलती में पड़ गया तो उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहा है। तो इसमें ज़ाहिर है मैं ये कहूँगा कि एक ये कलेक्टिव एटीट्यूड इसमें हमें भी अपनाना चाहिए कि ये एक पूरी सोसाइटी का मसला भी है कि सबसे पहले तो ये चीज़ें अवेलेबल क्यों होती हैं, अवेलेबल हो जाएं, कुछ लोग इसमें पड़ जाएं, तो फिर सबको ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को हल भी करना चाहिए। लेकिन ऑन अ पर्सनल बेसिस इंसान कहे कि जी इसकी वजह से हुआ, फ़लाँ की वजह से हुआ, बच्चा मर गया, अल्लाह ने मुझसे ये काम कर लिया तो मैंने इस चीज़ में पड़ गया, और माँ बाप ने मुझे सही से नहीं पाला बड़ा किया तो फिर मैं इस काम में पड़ गया, दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, दोस्तों की वजह से इस चीज़ में पड़ गया। ये चीज़ जो है ये एक मुसलमान का एक एटीट्यूड नहीं होता, और इसको कुरान ने, सुन्नत ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि क़यामत का दिन होगा तो फिर एक इंसान दूसरे इंसान से भागेगा। वो दिन होगा कि जब एक मर्द जो अपने बाप से भागेगा, वो अपनी माँ से और अपने बाप से भागेगा, यानी अपनी बीवी से, अपनी औलाद से, हर किसी से भाग रहा होगा। उस दिन सारा जो मामला होगा वो अल्लाह के हाथ में होगा,
اور اسی طرح فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، یعنی بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، غرض یہ کہ اور تہا یہ شیطان کے بھی تو یہی ایکسکیوز تھی جی کہ اس نے بلیم دوسرے کے اوپر ڈالا تھا نہ کہ اپنی طرف. بالکل شیطان نے یہی کہا تھا کہ شیطان نے کہا تھا اللہ آپ نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، آپ نے جو مجھے بھٹکایا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، اور ظاہر ہے آپ کے عمل نے کہ آپ نے یہ کام کیا، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آپ کے عمل سے میں یہ ایسا ہوا ہوں. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ فائدہ اسی کو ہی ہوگا جو خود اپنے اوپر بلیم لے کے اپنی معافی طلب کرے اللہ سے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے. کیونکہ غلطی ایکسیپٹ کرنا یہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی صفت ہے، اور اپنی غلطی ایکسیپٹ نہ کرنا، دوسرے پہ اس کو بلیم ڈالنا، یہ ظاہر ہے ایک شیطان کی صفت ہے. حسان، بالکل دس از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو سیریسلی لک ان ٹو، بیکاز یہ خالی ایک سڑک پہ پرانے سے کپڑے اور گندی سی حالت والے لوگوں کو میں انوالو نہیں ہے. یہ ہمارے یوتھ میں بہت ایک چیز انوالوڈ ہے. بس یہ ہے کہ کوئی 5,000 کا نشہ کرتا ہے، کوئی 500 روپے کا نشہ کرتا ہے، کوئی 10,000 کا نشہ کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کیٹیگری آف فیملی جو ہے، چاہے وہ غریب طبقہ ہو یا وہ امیر طبقہ ہو، محفوظ نہیں ہے. کتنا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے یوتھ کو، کتنے پیرنٹس کو اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہے، اس کی وہ تھوڑی روشنی ڈالی. اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بات پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو طاہا نے ایک بات بولی اور جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک انسان اپنی جو غلطی ہے اس کا بلیم دوسروں پہ نہیں ڈال سکتا. لیکن مجھے جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ یہ چیز ہے کہ کبھی کبھار ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ جب ایک انسان ایڈکشن کے عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ ہماری جو اپروچ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ یہ والی نہیں ہونی چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یو نو اگلے پہ بلیم ڈالنا کہ تم نے اپنے ساتھ خود کیا ہے. وہ اپروچ وہاں پہ فیل اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایکچولی میڈیکلی یا میں بولنا چاہیے آن اے بایو کیمیکل لیول ایک ایسی اسٹیٹ پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ ہی از ناٹ ان ہز سینسز، ہی از ناٹ ان کنٹرول آف ہمسیلف. تو وہاں پہ جو ہماری اپروچ ہونی چاہیے وہ بہت ڈفرینٹ ہونی چاہیے. ہم وہ سیم اپروچ لے کے جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس سے جا کے ہم بات کریں گے تم جو ہے وہ خود اپنی پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، اس کو ریئلائز کروانا کہ تمہاری اپنی غلطی تھی. مے بی اس اسٹیج پہ اس کے ساتھ وہ بات کرنا جو ہے وہ دیٹس ناٹ دا رائٹ اپروچ ٹو ٹیک، اینڈ وی نیڈ ٹو ری وزٹ دیٹ کہ وہاں پہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے زور زبردستی سے بھی کام کر لینا پڑے، اور ہوتا ہے آپ کو زبردستی کبھی کبھار ریہیبلیٹیشن میں ڈالنا پڑتا ہے. It's just the way it has to be done because there has been a change on a biochemical level which cannot be changed by just your words at that time. یہاں پہ ہم ایک اور بریک لیتے ہیں. بریک میں آنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ایک اور کلپ شیئر کریں گے. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اور کلپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دیکھیے، ہم پھر انشاءاللہ ڈسکشن میں آگے بڑھتے ہیں. اس مشکل سے تو ہر کوئی نکلنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اچھا ادارہ ہو تو تب نہ، کوئی سہولت ہو تو تب. میرے ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں، بڈھے ماں باپ ہے میرے، صحیح ہے، میری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. یہ ان کے بھی ماں باپ ہے بیچاروں کے، ان کے بھی ماں باپ دھوپ میں پھرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے. اچھا بھلا انسان ہوں، ڈرائیور ہوں میں، میرا لائسنس ہے، ہر چیز ہے. بھائی اس نشے کے چکر میں پڑا ہوں تو میں خراب ہو گیا ہوں. اب کوئی اچھا سا اسپتال ہو تو میرا علاج ہو تو میں جس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. ابھی ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جان چھوٹ جاوے ہم لوگوں کی، تو کیا ہم لوگوں کی زندگی بن جاوے. چلو پینا تو شروع کر دیا تو ابھی جان بھی تو چھوٹ جاوے نا ہم لوگوں کی. بے شک کیوں نہیں نکلنا چاہتا ہے، کون بولتا ہے میں اس مشکل میں رہوں. ہم لوگ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں آپ لوگ کو اسپتال بنا دو تاکہ ہم یہ بکنا ہی چھوڑیے. بکنا تو نہیں چھوٹے گی، خیر ہم دل سے چھوڑیں گے. گورنمنٹ نے ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا ہے. ایک گولی دے دیتے ہیں، کونے میں بٹھا دیتے ہیں. کون ایسا آدمی ہے جو ہم کو اس چیز سے نکالے گا؟ ہم انسان ہیں، کوئی جانور نہیں ہے. اگر جو ہاسپٹل میں داخل کیا تو ڈنڈوں سے مارا نہیں جاتا. جی عدیل، جیسے کہ آپ نے کلپ دیکھی کس طرح سے
لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اس برائی میں ملوث ہیں، اور آپ نے جو اس لڑکے کی سٹوری بھی شیئر کی تھی ہمارے ساتھ، اس کے بھی تھوڑا کچھ ایلیبریٹ کر دیجئے۔ جی، اگر میں اسی سٹوری کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں تو اس وقت ایک تھراپسٹ کا یا جو بھی اس کا پریکٹیشنر ہوتا ہے، اس کا فوکس ایٹ لیسٹ میرا یہ تھا کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اسسمنٹ کرنی ہے۔ بٹ آفٹر 2 to 3 days جو فیملی تھی وہ نہیں آئی، اور امیجیٹلی ایز اے اسٹوڈنٹ میرے ذہن میں فکر یہ ہوئی کہ یار 2-3 دن کیے وہ ویسٹ ہو گئے، اب اسسمنٹ نہیں آ رہی ہے، اینڈ آئی واز ویری میں پریشان ہو گیا۔ میں نے پھر اپنی سپروائزر سے بات کی تو سپروائزر نے سجیسٹ کیا کہ آپ ان کو کال کریں، بٹ وین آئی کالڈ آفٹر 2 days تو ان کے فادر نے پھر انفارمڈ کہ جو لڑکا تھا ہی از نو مور، وہ اسی جس پرابلم کی وجہ سے وہ آئے تھے اسی سے ریلیٹڈ کچھ ایونٹ کی وجہ سے ہی ہیڈ پاسڈ اوے۔ اب ایز اے اسٹوڈنٹ تو اس وقت میرے ذہن میں آپ کو اچانک سے ایک پیراڈائم شفٹ لگتا ہے کہ ابھی تک پریشانی یہ تھی کہ یار اسسمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ اب پرسن کی ناٹ ایون امیجن، اسپیشلی کہ ان کے پیرنٹس پہ کیا گزری ہوگی، ان کے فادر پہ، ان کی مدر پہ، جنہوں نے اتنے پیار سے اپنے بیٹے کو پالا، ان کی تو دنیا ہی شیٹر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس ایز کہ ہم جانتے نہیں کہ کس طرح ہم ایسے کیسز سے ڈیل کریں۔ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یوزلی دیر آر ٹو اپروچز، ون از پریونشن اینڈ دا ادر از کیور۔ بٹ پریونشن آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب تک دیٹ پرسن ہیز ناٹ کمپلیٹلی انڈلج ان دیٹ ایکٹ، آپ اس کو پہلے سمجھا سکتے ہیں۔ اور ان جنرل بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی لوگ دے آر سیکنگ آؤٹ فار ہیلپ، پلیز ہیلپ می، sometimes they are seeking it from their friends, sometimes from their families, but ہم وہ ریئلائز نہیں کر پاتے ان کی باتوں میں۔ ہم ان کو کبھی ہم مذاق اڑا دیتے ہیں کیسی بہکی باتیں کرو، کیسی باتیں کرو، کیا ہو گیا، تھوڑا سا 1-2 پڑھیں گے تم سیدھے ہو جاؤ گے، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم they are seeking help, they are seeking out to us, help me in some way، اور اس وقت ہم ریئلائز نہیں کر پاتے when they actually need some sort of preventive measures۔ پھر ہمیں برا لگتا ہے اب وہ اتنا انوالو ہو گئے ہیں، پھر ہم ان کو گلٹ فیل کرانے لگتے ہیں، ہم برا فیل کرانے لگتے ہیں when they at that time actually need some sort of a cure، جہاں پہ کچھ ڈیفیکلٹ ایکٹس ہمیں کرنے پڑتے ہیں، کچھ ڈیفیکلٹ اسٹیپس ہمیں لینے پڑتے ہیں جو ایز فیملی، ایز فرینڈز، ایز کولیگز، ایز ریلیٹیوز ہمارے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ بٹ ایز کہ جب ایک اسٹیج آ جاتا ہے جہاں پہ وہ ڈیفیکلٹ اسٹیپس بہت نیسیسری ہو جاتے ہیں اس پرسن کی سروائیول کے لیے۔ جیسے کہ بات چل رہی ہے ایک بہت ہی سیریس ایشو کی طرف، اور لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ کتنا بڑا پرابلم ہے یہ ہماری سوسائٹی میں، ناٹ جسٹ ان آر سوسائٹی بٹ ان ایوری سوسائٹی۔ بٹ دا پوائنٹ آف اٹینشن جو میں یہاں پہ لینا چاہوں گا، جس چیز کی طرف اٹینشن لانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی واضح ہمیں اس کی طرف سے وارن کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اور میں کچھ آیات آپ کے سامنے آف کورس اس کی پڑھوں گا، اور آپ سے میں اس کے اوپر کچھ ہائی لائٹ ڈالنے کے لیے کہوں گا۔ ماشاء اللہ یو گائز آل آر اسٹوڈنٹس آف نالج، اینڈ میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں اور کتنے اسٹریٹ فارورڈ انداز میں اس کی پرابلم کے بارے میں ہمیں بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے، بے شک ہر نشہ آور چیز، ہر جوئے والی چیز، اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے علاوہ ذبح کی جائے، والازلام جو تیروں کے ذریعے جو قسمت معلوم کی جاتی ہے، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے گندے عملوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو، یہ چیزیں منع ہیں، حرام ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کامیابی پانی ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ تاہم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ تم میں واقع کرے تمہارے بیچ میں دشمنی، عداوت، بغض، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے دور کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہی ٹوٹ جائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم پھر بھی نہیں ریفرین کرو گے، کہ پھر بھی تم نہیں اس سے دور رہو گے؟ جی تہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل شیطان کا شروع دن سے، جب سے اپنے لیے ایک مشن بنایا اس انسانیت کو گمراہ کرنے کا، اس نے شروع دن سے یہی کام کیا ہے، عداوت پھیلانے کا۔
سب سے پہلے ایک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک عداوت کا ایک پہلو اجاگر کیا، ایک اس کو کریٹ کیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم ہمیشہ جنت میں نہ رہ سکو۔ ایک برا گمان دل میں ڈالا کہ دیکھو اللہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں چاہتا، اس لیے تمہارے ساتھ تمہیں یہ حکم دیا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں شیطان کا یہی عمل رہتا ہے، اور ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک گیدرنگ لگاتا ہے جس میں چھوٹے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ اپنی پوری کابینہ لگاتا ہے، جس میں یہ سارے چھوٹے شیاطین آ کے اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور سب اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کروائے، تو سب اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا گناہ کروائے، تو وہ خوش نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جیسے کہ شیطان کی دشمنی کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے آیت بھی پڑھی کہ کس طرح سے شیطان آپس میں دشمنی اور بغاوت پیدا کرنا چاہتا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائیلاگ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈرگ ایڈکشن، اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس ایڈکشن میں مبتلا ہیں اور اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ جو فیملیز ہوتی ہیں ان کی زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ تاہا بریک میں جانے سے پہلے کچھ بات پر کہہ رہے تھے۔ جی، میں ایک حدیث سنا رہا تھا کہ جس میں شیطان اپنی گیدرنگ لگاتا ہے، کابینہ لگاتا ہے، اس میں سارے تمام شیاطین جس کو اس نے کام دیے ہوتے ہیں دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے اور گناہ کروانے کے لیے ان کو ٹاسک دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا سوائے اس شیطان کے کہ اس کو اپنے پاس ہی بلاتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا۔ کیا کام کیا؟ وہ یہی کام تھا کہ میں نے آج میاں بیوی میں، یعنی دو لوگوں میں جو آپس میں محبت کرتے تھے، ان میں جھگڑا کرا دیا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ہمارے ایک جگہ پہ دو محبت کرنے والے جمع ہو جائیں، شیطان ہمیشہ اپنی وہاں پہ چالے کچھ نہ کچھ ذریعے سے، یا تو ان میں کوئی بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، یا کوئی تھرڈ پرسن آ کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی ایونٹ ایسا ہو جاتا ہے، چاہے وہ ورک پلیس ہو، گھر ہو، فیملیز ہو، یعنی اس طرح کی ہر چیز ہو جاتی ہے، اور شیطان کا یہی کام ہے۔ اور ظاہر شیطان اسی ذریعے سے جو شریعت کے مقاصد ہیں اس دنیا میں، یعنی جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام بنایا، دین بنایا، ایک پورا یہ سسٹم ڈیزائن کیا، شیطان اس کو توڑنے میں لگا ہوا ہے۔ اور شیطان انہی چیزوں کے ذریعے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ ان چیزوں کے ذریعے کس طرح سے اس کا وار، اس کی جو چال ہے وہ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ ہم آگے اس بارے میں اور مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا اسی جو نشہ آور چیز کے بارے میں، اور جو انسان ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں انسان بنسبت اس کے کہ خود اس چیز سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ تم بے شک یہ کہ تم پلٹ جاؤ کہ ہم، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان تک صرف بات پہنچانا ہے۔ حسان، کس طرح سے جوڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ، کہ بندہ اگر اس چیز میں انوالو ہے تو کس طرح سے باہر وہ نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے؟ وجیہ بھائی، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اکثر جب ان سے بات کرتے ہیں نا اس طرح کی، تو وہ ہمیشہ کچھ ایگزامپلس لے کے آتے ہیں کہ نہیں میرے فلاں جاننے والے ہیں، وہ فار ایگزامپل 40 سال سے وہ اسموک کر رہے ہیں، ان کا غلطی اس کے بعد انتقال ہو گیا نیچرلی، تو وہ تو کبھی بھی پروگریسولی کسی غلط چیز کی طرف نہیں گئے۔ تو لوگ اس طرح کی ایگزامپلس لا کے آپ کو سناتے ہیں۔ تو اگر آپ آن دا فلپ سائڈ دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے سارے ایسے کیسز ہیں جو پروگریسولی چلے بھی جاتے ہیں اس چیز کی طرف، تو دیر از آلویز اے رسک فیکٹر انوالوڈ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ جب وہ ایک سگریٹ اگر کوئی کش لگاتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ آگے جا کے کسی ڈرگز میں پڑ جائے گا، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو اسلام کا ایٹیٹیوڈ ہے ہر چیز کی طرف وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کی طرف جائے ہی نہ سرے سے۔ دیٹ از دا ٹیچنگ وچ ویو بین گیون، کیونکہ آپ کا اس طرف جانا اور اس کا جو رسک اس کے اندر انوالوڈ ہے وہ بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک بڑی ریسنٹ مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک اکوینٹنس تھے کالج کے زمانے کے، وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، ابھی بڑی ریسنٹ بات ہے، دے ور ہیونگ اے پارٹی ان اے ویری پورش ایریا آف کراچی، اور ہوا یہ کہ اس پارٹی کے دوران ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کا جو بیسٹ فرینڈ تھا
وہ اوور ڈوز کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا وہیں پہ. نو کین یو امیجن دا سینیریو اوور دیر کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اب وہ کس منہ سے اس ڈیڈ باڈی کو لے کے جائیں, اس کے پیرنٹس کو کانٹیکٹ کریں. وہ ایک ہیبت کی سچویشن میں اپنے پیرنٹس کو کیا کانٹیکٹ کریں, کیا بتائیں کہ ہم کیا کر رہے تھے اس وقت پہ. چاہے ہو سکتا ہے وہ خود نہ کر رہا ہو, لیکن وہ جس کمپنی میں بیٹھا ہوا تھا اس کے اندر ایک چیز چل رہی تھی. تو ایونچولی یہی ہوا کہ ابھی وہ جب لے کے فائنلی اس میں سے 5 کے قریب لوگ جو ہیں 4 لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ گئے, اور وہ ایک جو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا وہ رہ گیا. اینڈ ہی ٹوک ہم ٹو دا ہاسپٹل, ہی گاٹ ہز فیملی انوالوڈ اینڈ ناؤ ہی سٹنگ ان جیل, کیونکہ اب وہ ایک انویسٹیگیشن اوپن ہو گئی ہے. تو یو نو ہاؤ سچ اے اسمال تھنگ, آپ تو ایسے جا رہے تھے, یو ور گوئنگ آؤٹ ٹو ہیو فن ان اے نائٹ اینڈ لک ویئر اٹ اینڈڈ اپ. تو وہ جب needs to be seriously addressed. It needs to be addressed when there's such a huge risk factor in these things, and this is not just one case, there are so many cases we hear about these things. So the attitude of Islam is کہ جب اللہ رسول کی اطاعت کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک سمپل ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ بھٹکیں, اور اس میں ہماری ہی بہتری ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں جو سخت انداز میں بتایا کہ یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ امید بھی دلاتے ہیں تاکہ ان لوگوں تک یہ بات ہم پہنچا سکیں کہ دیکھیے اگر آپ اس غلطی میں اگر انوالو ہو بھی گئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے کس طرح سے ایڈوائس دیتے ہیں کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح, کہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کوئی گناہ اگر انہوں نے فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر انہوں نے کچھ ایسی چیز کھا لی ہے یا انہوں نے کسی حرام میں انوالو رہے, جب وہ تقوی اختیار کر لیں, ایمان لے آئیں, نیک عمل کر لیں, وہ احسنوا, اور احسان کریں, پرفیکشن کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں, مطلب سٹرگل میں لگے رہیں, اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کریں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں موٹیویٹ کرا رہے ہیں کہ آپ غلطی کر سکتے ہو اور اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. سو آپ ڈسپیئر نہ رکھیں, اللہ تعالیٰ سے امید نہ ہاریں, اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوشش میں لگے رہیں. تو یہ ایک عدیل آپ کی طرف یہ کویشچن ہے, کتنا اسٹرگل کی طرف بتایا ہے کہ آپ اسٹرگل کر کے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اسٹرگل کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ آپ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بالکل. میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا جو یا تو اس چیز میں انوالو ہو چکے ہیں یا دے آر اباؤٹ ٹو بی. یو نو, a lot of times it's because the person does not feel connected enough, they do not feel loved enough. ان کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے میری کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے, کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے. تو انسان کو جب بھی ایسی سوچ آئے, سب سے پہلے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا خالق اس کو یاد رکھتا ہے, اس کی فکر کرتا ہے, اس کے بارے میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں. آپ اگر ایک ہیومن کی ایک ایگزسٹنس کی آپ تھوڑا سا ریالٹی چیک لیں, آؤٹ آف دا بلینز آف پیپل میں صرف ایک ہوں. آؤٹ آف دا بلینز اینڈ بلینز آف کریشنز ان دس ورلڈ میں صرف ایک ہوں. اس ورلڈ کے کتنی ملٹی یونیورسز ہیں, اور اس میں سے ہم کتنے اتنا انسگنیفیکنٹ ہماری حیثیت ہے, لیکن اس انسگنیفیکنٹ حیثیت کو بھی اللہ کے نزدیک جتنی حیثیت حاصل ہے کہ وہ ایک ایک بندے کے بارے میں ایک ایک بندے سے پوچھتا ہے, ایک ایک بندے کی پکار سنتا ہے, اینڈ ہی کیئرز اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. تو چاہے ہمیں فیل ہو کہ ہمارے دنیا میں کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارے بارے میں سوچتا نہیں ہے, لیکن وہ رب ہمیں اس وقت بھی یاد رکھتا ہے, وہ رب ہمارے لیے ہر وقت موجود ہے. اور جیسے آپ نے اس کی نا امیدی کی بات کی, تو ایک آیت میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. اور یہ مایوسی واقعتاً شیطان کا عمل ہے. وہ انسان کو چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے اینڈ وہ ہر چیز چھوڑ دے اور پھر اس طرح کی چیزوں کی طرف چاہتے ہیں. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, جو کچھ ہو گیا پاس میں واقعتاً جو کچھ بھی ہو گیا, جب تک انسان کے اندر زندگی باقی ہے, جب تک اس کی آخری سانس نہیں آ رہی, تب تک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز معاف کرنے کو تیار ہے. صرف اور صرف اس کی طرف پلٹنے کی دیر ہے. اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, صرف انسان کا ہی ایک سٹیپ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری طرف پلٹ آؤ میرے بندے, اور سب کچھ تمہارا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. صاحب, شارٹ اینڈ کنکلوڈیو فارم میں آپ کیا یوتھ کو ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے بچیں اور کتنا ضروری ہے اس سے بچنا؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ جو ہے یہ بالکل ویژن لیس اور ایک پرپز لیس لائف گزار رہی ہے, اور کچھ نہیں پتا کہ زندگی کا ان کا کیا مقصد ہے. بھلے میں صرف یہ کہتا ہوں دین اگر نہ بھی مقصد ہو تو دنیا میں بھی کوئی مقصد نہیں ہے ان کا. حسان, کیا کنکلوڈنگ شارٹ ہمیں بتا دیں, ہم اختتام کی طرف پہنچ گئے ہیں آلموسٹ, تو آپ اپنا کیا یوتھ کو ایڈوائز دیں گے؟ آئی ووڈ جسٹ سے کہ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے کہ آئی نو لائف از ویری ٹف,
لائف از ٹف. دنیا میں ایک مشکل ہے, ایک ڈپریشن کی صورت حال ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں زندگی میں آسان نہیں رہتی, لیکن ڈونٹ ٹرن ٹو سم تھنگ ان دا فرسٹ گو جو کہ آپ کو تمام دوسرے آپشن سے ہی محروم کر دیں. کسی ایسی چیز کی طرف ٹرن کریں جہاں پہ آپ کو ایٹ لیسٹ کوئی آپشن تو اس سے نکلنے کا. صحیح. جیسے کہ ناظرین آج کا ڈسکشن ہمارا ڈرگ ایڈکشن اور منشیات کی طرف تھا. ہمت نہ ہاریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں. اگر آپ خدا نہ خواستہ اگر اس چیز کے اندر انوالو ہو گئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, تقوی اختیار کریں, ایمان اور عمل صالح کی طرف کانسنٹریٹ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ ہی ہے جو آپ کو یہ طاقت دے سکتے ہیں کہ آپ اس چیز سے نکلیں. اور جو لوگ اس چیز میں انوالو ہو گئے ہیں پلیز ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں, ان کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کریں. ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے اور ایک ممبر آف دا کمیونٹی ہوتے ہوئے ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور ایسے ادارے بنائیں جو ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں. یہاں پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.